ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھیں گے، سنیں گے اور اس کے اوپر گرامر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ وَإِذَا، اور جب، یہ ظرف زمان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، واو عاطفہ، اور اذا اسم ظرف زمان، اور قیلا جو ہے فعل مجہول ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اذا جب ماضی کے ساتھ آئے تو اسے مضارع بنا دیتا ہے، اور یہ حرف شرط بھی ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اسم ظرف زمان یعنی اذا جو ہے وہ اسم ظرف زمان بھی ہے، وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو، یعنی اذا جب، اور جب ایک وقت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے، ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا نصب حالت میں۔ اذا کا عمل، اذا فعل ماضی سے پہلے آ کر زمانہ ماضی اور فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے۔ دیکھیں یہ مختلف جگہ پہ مختلف معنی، یعنی کبھی یہ ماضی کو ماضی ہی رہنے دیتا ہے اور اکثر اوقات جو ہے ماضی کو مضارع بنا دیتا ہے۔ یہ دو مثالیں یہاں دی گئی ہیں قرآن پاک سے، سورہ الکہف کی آیت مبارکہ ہے۔ اذا بلغ، اذا کے بعد بلغ آیا، اور بلغ یہ ماضی کا پہلا صیغہ، واحد کا صیغہ۔ اذا بلغ جب وہ پہنچا، مغربہ، اذا بلغ مغرب الشمس جب وہ پہنچا غروب آفتاب کی جگہ۔ تو یہاں پہ اذا نے بلغ کو بدلا نہیں بلکہ ماضی ہی رہنے دیا، جب وہ پہنچا زمانہ ماضی میں آفتاب کی جگہ پر۔ اذا کشف الدر عنکم، اور یہاں پہ اذا نے کشفہ کو، کشفہ بھی ماضی کی طرح پہلا صیغہ ہے فعل واحد غائب کا۔ اذا کشف الدر عنکم جب وہ اللہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو، یہاں پہ مضارع کا معنی جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ اکثر اوقات یہ مضارع کا معنی ہی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ماضی کو ماضی ہی رہنے دیتا ہے۔ اس طرح یہ اذا عمل کرتا ہے۔ قیلا کہا جاتا ہے، اور یہ فعل مجہول ہے، اس کی تفصیل ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ قیلا لہم، قیلا میں مادہ جو ہے قاف واو لام اور باب نصرہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا قالا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یقولو۔ قالا کی گردان چونکہ ہم نے اپنے گرامر کی کلاس میں پڑھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ بجائے باب نصرہ کی گردان لگانے کے بجائے قالا کی پوری گردان لگا دی، کیونکہ دونوں ایک ہی باب ہیں۔ تو دیکھیے یہ قالا، یہاں پہ فعل ماضی واحد غائب قالا، یہ معلوم ہے، یعنی اس کا جو فاعل ہے وہ معلوم ہے۔ قالا اس نے کہا، وہ کون ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے مگر ہم اس کو جانتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، لیکن جب یہ مجہول بنے گا تو یہ بن جائے گا قیلا، اور یہ مجہول ہے، اس کا فاعل نامعلوم ہے۔ کہا گیا، اس سے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کس نے کہا یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ قالا
سے بنا قیلا، اور قالا کے اندر ہوا اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، لیکن قیلا میں فاعل جو ہے وہ غائب ہے، معلوم نہیں، لہذا ہوا اس کا نائب فاعل بنے گا۔ یہاں پہ ہوا فاعل ہے قالا میں، لیکن قیلا میں ہوا نائب فاعل ہے، اصل فاعل نامعلوم ہے۔ اور فعل مجہول اور معلوم یہ دونوں اس کی تعریف ہیں یہاں پہ۔ اور یہ دیکھ لیجئے، یہ فعل ماضی میں جب مجہول بنے گا تو اس کا وزن ہوگا فعیلا، فعلا کی جگہ پہ فعیلا، اور مضارع میں جب جائے گا تو بنے گا یفعلو، یفعلو کے بجائے یفعلو۔ تو یہ فرق ہے او ای پھو پھی کی وزن پہ اور او آ پھو پھا کے وزن پہ۔ یہ اس کی ٹپ پہلے بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ واپس چلتے ہیں۔ لہم انہیں، اور یہ مرکب جاری ہے، لہم لی پلس ہم، یہ مرکب جاری بنا۔ اور مرکب جاری کی تعریف، اور یہ حروف جارہ کی لسٹ، لی اور یعنی لا ہم یہ بنا، اور یہ لسٹ جو ہے اس میں لی چوتھے نمبر پہ ہے، للہ، لی کے لیے یا کا، دونوں یہ سارے مطلب دیتا ہے۔ للہ اللہ کے لیے، لہم ان کے لیے۔ ہم یہاں پہ ضمیر متصل ہے، جمع مذکر غائب، اور اس کا واحد ہے ہو واحد اور ہم جمع غائب مذکر کے لیے۔ آمنو تم ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے۔ آمنو مادہ اس کا الف میم نون، مزید فی کا باب ہے اسلمہ، اور اسلمہ میں جب یہ آمن الف میم نون جائے گا تو یہ ایک الف کا اضافہ ہو کے آمنا، امنا سے آمنا، ایک الف کا اضافہ ہوا اسلمہ کی طرح، پہلے الف اور اسی طرح یہ دو الف ہیں یہاں پہ جس پہ کھڑی زبر لگی ہے، آمنا۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یؤمنو، اور یہ اسلمہ کی گردان اسلمہ یسلمو، آمنا یؤمنو۔ اور ہمارے پاس یہ چونکہ آمنو امر کا صیغہ ہے، تو امر میں اسلمہ کی گردان جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں امر پڑھا تھا، واحد کے لیے امر بنے گا اسلم، اور جمع کے لیے بنے گا اسلمو۔ اسلمہ یسلمو سے اسلم اور اسلمو، یہ امر واحد اور جمع۔ اسی طرح آمنا کا واحد بنے گا آمن، جمع آمنو، یہ اسلمو کے وزن پہ، اسلمو اور آمنو۔ تم سب ایمان لاؤ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سب ایمان لاؤ، جیسے کما مرکب جاری ہے، کما مرکب جاری، کاف اور ما کا مرکب، حروف جارہ کی لسٹ، اس میں دیکھیں کا یہ تیسرے نمبر پہ، مطلب ہے مشابہ، مانند یا طرح، کل جنتی جنت کی طرح، کما ان لوگوں کی طرح جو، ٹھیک ہے، یہاں پہ کا کی طرح، ان کی طرح جو، ما جو کا مطلب دے گا یہاں پہ کیونکہ ما موصولہ ہے۔ آمنا یعنی کما آمنا، جیسے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آمنا یہ فعل ہے، آمنا یہ الف میم نون اس کا مادہ ہوا باب اسلمہ، اور اسلمہ میں جیسے الف کا اضافہ ہوا سلمہ سے اسلمہ، اسی طرح امنا سے آمنا۔ مضارع کا پہلا صیغہ یومنو، اسلمہ یسلمو سے آمنا، یہ اسلمہ کے وزن پہ۔ وہ ایمان لایا، ماضی واحد غائب مذکر۔ الناسو لوگ، یہ اسم ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آمن الناسو، آمنا ماضی واحد غائب ہے، اور الناسو یہ جمع ہے، جمع، اور اس کا واحد انسن،
ایک انسان اور جمع اس کی ناس. اب دیکھیں یہاں پہ آمنا تو واحد غائب کا ایک صیغہ واحد کے لیے ہے، لیکن آگے جو اس کے فاعل ہیں وہ ناسن جمع ہے. تو یہ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ واحد اور جمع فاعل جو ہیں جمع کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیا اس کا رول ہے. الناس جمع اور اسم الفاعل ہے، یہ فاعل وہ لوگ جو ایمان لائے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. یہاں پہ الناس پیش کے ساتھ مرفوع حالت میں آیا. فاعل اگر ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ، یعنی اگر فعل میں فاعل یا فاعلین ظاہر ہوں تو فعل کا صیغہ واحد کا آئے گا، اور وہ بھی جو الفاعل ہیں وہ اگر فعل کے بعد آ رہے ہیں. یہ اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اگر فاعلین مذکر ہیں تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعلین اگر مؤنث ہیں تو اس کا فعل بھی مؤنث کے صیغے میں آئے گا. تو آمنا واحد کا فعل ہے، آگے الناس فاعلین فعل کے بعد موجود ہیں، تو یہ رول ہے کہ اس میں فعل کا واحد صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ اسی لیے یہاں پہ جمع کے ساتھ واحد کا صیغہ آیا. یہ دیکھ لیجئے کہ فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد استعمال ہوگا اس صورت میں. اور دیکھیں الناس جنس میں کیا ہے، مذکر ہے، اور عدد میں جمع ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے. اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے. آگے چلتے ہیں. قالوا انؤمن کما امن السفہاء، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. یعنی جب ان سے کہا گیا کہ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آ جائیں؟ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. قالوا وہ کہتے ہیں، اور یہ فعل ہے. قالوا کاف واو اور لام اس کا مادہ، باب نصرہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ قالا، اور مضارع یقولو یہ آپ کے سامنے قالا کی گردان. اور چونکہ یہاں پہ قالو آیا تو قالو یہاں پہ کہاں پہ فعال کرے گا؟ یہ قالا قالو، یہ ماضی غائب جمع، ماضی جمع غائب کا صیغہ ہے. یہ ان سب نے کہا. انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں؟ استفہام ہے، آ جو ہے الف کے اوپر زبر، یہ اسم استفہام، اور آگے فعل ہے نؤمنو. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. انؤمنو مادہ میں یہ اس کا الف میم نون ہے، اور یہ مزید فی اسلمہ کے باب میں آمنا یؤمنو نؤمنو. اب اس میں دیکھیں نؤمنو کدھر آئے گا؟ یہ نسلمو، متکلم مضارع جمع. انؤمنو الف کے ساتھ آ استفہامیہ یعنی کوشچن مارک، کیا ہم ایمان لائیں؟ نؤمنو ایمان لائیں ہم، یا ہم لاتے ہیں، ہم یہ لائیں گے، لیکن اس سے پہلے الف استفہامیہ کا لگ گیا تو مطلب ہوگا کیا ہم ایمان لائیں، یعنی کوشچن مارک اس میں آ رہا ہے. استفعال استفہام جو ہے وہ باب استفعال کے وزن پہ ہے، اور اس باب کے افعال میں طلب کرنے کا، خواہش کرنے کا، چاہنے کا مطلب پایا جاتا ہے. کما جیسے مرکب جاری، یہ کما ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور اس میں کاف یہ لسٹ میں چوتھے نمبر پہ، اور ما جو. آمنا ایمان لائے یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. یہ بھی ہم نے پہلے دیکھی، آمنا اور آمنا سے یومنو، اسلمہ سے یسلمو. یہ دیکھ لیجئے آمنا ماضی واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے.
السفہاء بے وقوف، اور یہ اسم ہے. السفہاء اسم الفاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. جنس میں یہ دیکھیں اسم السفہاء مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، الف لگا ہوا ہے ال کے ساتھ، اور یہ بن جائے گا السفہاء. اور اعرابی حالت مرفوع اسم الفاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں آتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. اگلے حصے میں چلتے ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. الا سن رکھو، یہ حرف تنبیہ ہے، علانیہ طور پر بتایا جا رہا ہے، اور الا یہ مبتدا ہے، یعنی بات یہاں پہ سے شروع ہو رہی ہے. سن رکھو، انہم هم السفہاء، اور یہ خبر بھی ہے اور اس میں حصر بھی ہے. الا مبتدا اور آگے اس کی خبر، اور اس میں حصر ہے. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. انہم سفہاء، اگر صرف یہ انہم رکھا جائے تو اس کے بعد سفہاء آئے تو اس میں انہم مبتدا ہوگا اور سفہاء خبر ہوگا، تو بات یہاں پہ بھی مکمل ہو جائے گی. انہم سفہاء، وہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ مطلب بنے گا. لیکن آیہ مبارکہ میں کیا آیا؟ انہم هم السفہاء. اس میں حصر پیدا کیا گیا ہے، اور حصر کیا ہے اس کی مراحل دیکھ لیں. پہلا مرحلہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے. اللہ غفور، اس میں اللہ مبتدا اور غفور خبر ہے، لیکن اس میں اللہ ہوا ضمیر لائی گئی غفور سے پہلے، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. دوسرے مرحلے میں جا کے اس میں کیا ہوگا کہ جملہ اسمیہ میں خبر ویسے تو نکرہ ہوتی ہے، معرفہ پلس نکرہ، لیکن جب جملہ حصر جو ہے معنی پیدا کرنا ہو تو پھر خبر کو نکرہ کے بجائے معرفہ بنا دیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ ہوا غفور خبر ہے، تو اس کو نکرہ سے معرفہ کرنے کے لیے ال لگانا پڑے گا. تو یہ دیکھ لیجئے، اللہ غفور سے اللہ ہوا غفور ہوا، تو ہوا کے بعد پھر اگلے مرحلے میں اللہ هو الغفور، ہوا اور ال کا اضافہ ہوا، تو یہ مطلب بن جائے گا کہ اللہ ہی غفور الرحیم ہے، یعنی اس میں حصر کا مفہوم موجود ہے. اسی طرح انہم هم السفہاء، بے شک وہ، ہاں وہی لوگ جو ہیں وہ خود بے وقوف ہیں، یہ اس کا مطلب ہے. اس میں حصر جو ہے وہ اس کا مفہوم آ رہا ہے، یعنی اس میں زور دیا گیا ہے. انہم وہ خود، اور انا ناصبہ اور ہم ضمیر ہے، اور ہم وہی، یعنی یہ حصر کے لیے ڈالا گیا. السفہاء بے وقوف، وہی بے وقوف، اور یہ خبر انا، یہ انا ہے، اور آگے اس کی خبر ہوگی هم السفہاء، انا کی خبر ہوتی ہے. آگے دیکھیں، ولیکن واو عاطفہ اور لیکن جو ہے وہ حروف ناصبہ میں سے ہے. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، اسم کو حالت میں نصب میں لے جانے والے حروف انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، اور یہ انا و اخواتہا کہلاتے ہیں، یعنی انا اور اس کی بہنیں. اس کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ، انا میں اللہ انا کا اسم ہے اور غفور اس کی خبر ہے، تو ان اللہ یہ زبر کے ساتھ آئے گا، اللہ انا کا اسم منصوب اور غفور خبر مرفوع ہوگی. تو یہ لسٹ پوری جیسے نیچے یہاں دی ہوئی ہے، انا، انا، کانا، لیتا، لکننا، یہاں پہ آیت میں استعمال ہوا لکننا. یہ دیکھیں لکننا، اور لکننا نے کیسے عمل کیا؟ لکن الکفار جاہلون، یعنی قرآن تو بالکل واضح ہے، لیکن لکن الکفار،
یعنی کفارن یا کفارو کے بجائے یہاں پہ کفارا، یہ لکنہ کی وجہ سے ہوا، اس نے آگے آنے والے اسم کو زبر دے دی، کیونکہ لکنہ کا اسم حالت نصب میں آئے گا۔ جاہلون یہ اس کی خبر مرفوع میں ہے حالت رفع میں، تو یقیناً قرآن تو واضح ہے لیکن کافر لوگ ہی جاہل ہیں۔ تو یہ ہے لکنہ، انا کا اخواتها اس کی بہنیں یا حروف ناصبہ جو آنے والے اسم کو نصب کرتے ہیں، یہ وہ لسٹ ہے۔ لا نہیں یہ حرف نفی ہے، اور یعلمون وہ جانتے ہیں، لا لگے گا تو بن جائے گا لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ فعل اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یعلمون اور مادہ عین لام میم، باب سمیہ، پہلا صیغہ ماضی کا علیمہ سمیہ کی وزن پہ، اور مضارع یعلمو، یہ دیکھیں سمیہ کا یہ پورا پیٹرن، سمیہ یسمعو، علیمہ یعلمو، لیکن یہاں پہ ہے یعلمون، تو یعلمون کدھر آئے گا؟ یسمعون، یعلمون، اور اس کے پہلے لا لگا دیا حرف نفی کے ساتھ، تو فعل مضارع جمع غائب مذکر ہے یعلمون، تو حرف نفی لگانے سے بن جائے گا وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یوں دیکھ لیجئے الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 کور کی ہے، اور آخر میں ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن ہی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمارا دعویٰ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم نوجوانوں، جو میرے عزیز سامعین ہیں، ان کے لیے تو خاص اور باقی سب کے لیے عام یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم یہ قرآن فہمی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آج کی اس آیہ مبارکہ میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر چاہے اپنے آپ کو درست سمجھیں، چاہے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین اور فہیم سمجھیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا ہم اللہ کی نظر میں اسی طرح جو ہے وہ صحیح رستے پر ہیں، ہم صحیح فہم پر ہیں، اور جو دوسروں کو ہم اگر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، کیا وہ عقل والے ہیں یا ہم عقل والے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا ایکشن، جو ہمارا عمل، ہمارا ایمان یا ہمارے اعمال جو ہیں جب قرآن پہ پیش کیے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ دونوں جو ہیں وہ گروہ، ان میں سے کون بے وقوف ہے اور کون عقل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں عقل والوں کی بہت ساری نشانیاں بتلائی ہیں، اور ان میں یہاں پہ ذکر جو ہے وہ بے وقوف لوگوں کا، وہ لوگ خود بے وقوف ہیں جو دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اپنے تئیں، کیوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، زندگی کا مقصد نہیں سمجھ رہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھ رہے۔ تو اپنے آپ کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فہیم اور ہم بڑے عقل والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ خود بے وقوف ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا اللہ کے ہاں جو ہے وہ منظور نظر ہیں، اللہ کے ہاں ہم جو ہے وہ ایک درجہ رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ صحیح ہے، تو پھر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا اور اپنے اعمال کو قرآن پہ پیش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا، اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتارے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔